سلام، نمستے، ست سری اکال۔ میں ہوں عارف حفیظ، آپ دیکھ رہے ہیں تلنگانہ سماچار ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. یہ تھے قاری ملک اسماعیل خان صاحب جو تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ضروری ہے کہ نعت شریف سے پہلے بارگاہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کیا جائے. میں صرف ایک مطلع اور ایک شعر دبستان دلی کے استاد شاعر ابرار کرت پوری کا پیش کر رہا ہوں کہ صراط ہے مستقیم جس کا ہے پاک قرآن عظیم جس کا جہاں کے سب رہبران اعظم کا رہنما ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. کہاں ثنائے امین قدرت کہاں میں ابرار بے بذات جو حمد کہنے کا مجھ کو اعزاز دے رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. حضرات، میں آج کے اس مشاعرے میں دور دراز سے تشریف لائے تمام مہمان شورائے کرام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور میں وہ بیرونی شورائے کرام جو پہلی بار اس دارالسلام کے اس عظیم الشان مشاعرے میں تشریف لائے ہیں ان کے حضور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کے سامعین بڑے حساس ہوتے ہیں. اگر آپ نے انہیں مطمئن کر دیا تو پھر آپ دنیا کا کوئی بھی مشاعرہ پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں ہر شخص اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. نقیب ملت اور حبیب ملت بھی اسی کہکشاں کا حصہ ہیں. وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ اور عوام کے درمیان رہتے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اخوت، اتحاد اور گنگا جمنی تہذیب کا دریا یہاں ہمیشہ رواں رہتا ہے. آج کے اس نعتیہ مشاعرے کی نگرانی نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد فرما رہے ہیں. آج کے مشاعرے کی خصوصیت یہ ہے کہ آج آپ کچھ تازہ کار انوکھے لہجوں سے متعارف ہوں گے. یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے نعت گوئی کے میدان میں اپنی منفرد پہچان بنائی ہے. کسی کا لہجہ نافع آہو میں بندھے ہوئے مشک کی طرح دھیمے دھیمے خوشبو دیتا ہے، اور کسی کا طرز اظہار لوبان کے دھوئیں کی طرح مہکتا اور لہکتا ہے. کسی کی شاعری مہتاب کی ملائم شعاؤں جیسی ہے تو کسی کا آہنگ آفتاب کے حرارت خیز اجالوں کی طرح رگ رگ میں جوش بھر دیتا ہے. لیکن سب کے یہاں ایک ہم آہنگی ہے، اور وہ عشق و عقیدت کی ہم آہنگی ہے. میں باری باری آپ کی خوبصورت سماعتوں سے ان لہجوں کو جوڑنے کی کوشش کروں گا. آئیے میں سب سے پہلے نعت کے ماحول میں آپ کو لے جانے کے لیے جس شاعر کو آواز دے رہا ہوں وہ آپ کا جانا پہچانا شاعر ہے. اس شاعر کا تعلق ورنگل سے ہے.
مترنم لہجہ، خوبصورت لہجہ، مرصع نعت کو شاعر وحید گلشن صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محفل نعت بہت خاص ہوا کرتی ہے، سبز گنبد کی صدا پاس ہوا کرتی ہے۔ محفل نعت فقط شعر کی محفل تو نہیں، ان کے آ جانے کا احساس ہوا کرتی ہے۔ وحید گلشن۔ السلام علیکم۔ نعت پاک کے چند شعر سماعت فرمائیے۔ جب رکھیں ہم قدم مدینے میں، جب رکھیں ہم قدم مدینے میں، واہ! جب رکھیں ہم قدم مدینے میں، پھر نکل جائے دم مدینے میں، سبحان اللہ۔ پھر نکل جائے دم مدینے میں۔ سلیم بھائی شعر دیکھیے۔ ارشاد۔ روضہ مصطفیٰ کو جب دیکھا، روضہ مصطفیٰ کو جب دیکھا، واہ! روضہ مصطفیٰ کو جب دیکھا، ہو گئی آنکھ نم مدینے سبحان اللہ، سبحان میں، ہو گئی آنکھ نم روضہ مصطفیٰ کو جب دیکھا۔ مدینے میں۔ شعر دیکھیں پاشا خدیو صاحب۔ جی۔ جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہے کرم ہی کرم مدینے میں، ہے کرم ہی کرم واہ واہ! مدینے میں، جب رکھیں ہم قدم مدینے میں، پھر نکل جائے دم مدینے میں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ ہوئی عنایت کی ایک نظر مولا، ہوئی عنایت کی ایک نظر مولا، آئے ہر سال ہم مدینے میں، آئے ہر سال ہم مدینے میں۔ آخری دو شعر ہے۔ جی ارشاد۔ آمد
مصطفیٰ کے صدقے میں آمد مصطفیٰ کے صدقے میں آمد مصطفیٰ کے صدقے میں سب ہوئے سربخم مدینے میں سب ہوئے سربخم مدینے میں دل یہ کہتا ہے باغ جنت بھی دل یہ کہتا ہے باغ جنت بھی ہے خدا کی قسم مدینے میں ہے خدا کی قسم مدینے میں جب رکھیں ہم قدم مدینے میں پھر نکل جائے دم مدینے میں مقطع دیکھیے ان کے روضے کو دیکھ کر گلشن ان کے روضے کو دیکھ کر گلشن ان کے روضے کو دیکھ کر گلشن نعت لکھیں گے ہم مدینے میں نعت لکھیں گے ہم مدینے میں جب رکھیں ہم قدم مدینے میں پھر نکل جائے دم مدینے میں سبحان اللہ مدینے میں مدینے سبحان اللہ جب کوئی دھیمے دھیمے لہجے میں شاعری سناتا ہے تو ہمیں اپنے پسندیدہ تیز ترار لہجوں کی یاد آ جاتی ہے ابھی مجھے محترم مرحوم راحت اندوری صاحب یاد آ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا بہت خوبصورت اور مرصع نعت شریف وحید گلشن صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اب آئیے میں ایک اور ہمارے محترم میزبان شاعر جناب سمیع اللہ حسینی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خوبصورت اور منفرد نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب سمیع اللہ حسینی صاحب نعت شریف سے پہلے ایک 4 مصرے بلکہ 1-2 خطا آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا ارشاد عرض کیا ہے کہ سرکار جلوہ گر ہیں خدا کی صفات میں
सरकार जलवा गर है खुदा की सिफात में, ये कायनात गुम है मोहम्मद की जात में। सरकार जलवा गर है खुदा की सिफात में, ये कायनात गुम है मोहम्मद की जात में। दामन है अपने हाथों में सरकार का समी, हम कितने खुश नसीब हैं इस कायनात में। सरकार जलवागर है खुदा की सिफात में, ये कायनात गुम है मोहम्मद की जात में। दामन है अपने हाथों में सरकार का समी, हम कितने खुश नसीब हैं इस कायनात में। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं आप। और एक चार मिसरे, इसका मुखातब मैं खुद ही हूं। इरशाद। सलीम भाई जी भाई, इरशाद। पढ़कर दुरूद आज मोहम्मद की बात कर। सुभान अल्लाह। पढ़कर दुरूद आज मोहम्मद की बात कर, जिक्र रसूल ही में फकत अपनी रात कर। तशरीफ ला रहे हैं दो आलम के ताजवर, आंखें बिछा के राह में रोशन हयात कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात शरीफ का मतला, इरशाद। नबी पाक की बेइज्जत अगर नहीं होती, वाह। नबी पाक की बेइज्जत अगर नहीं होती तो कायनात की मुतलक सहर नहीं होती। वाह। नबी के हिज्र में जो आंख तर नहीं होती, नबी के हिज्र में जो आंख तर नहीं होती, वो आंख कुछ भी सही दीदावर नहीं होती। और एक आखिरी मतला है कि हमारी मंजिल ईमान ये सर नहीं होती। वाह। हमारी मंजिल ईमान ये सर नहीं होती, नबी की याद अगर हम सफर नहीं होती। वाह वाह वाह। शेर है कि रिहाइश आपकी होती नगर मदीने में, रिहाइश आपकी होती नगर मदीने में, जमीन तैयबा की फिर मोतबर नहीं होती। नबी की बात में है बात दोनों आलम की। शेर मुलाजा कीजिए, नबी की बात में है बात दोनों आलम की, नबी की बात कोई मुख्तसर नहीं होती। वाह वाह वाह। दुरूद अपनी दुआओं में साथ रहता है, दुरूद अपनी दुआओं में, दुरूद अपनी दुआओं में साथ रहता है, हमारी कोई दुआ बेअसर नहीं होती। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। दुरूद अपनी दुआओं में साथ रहता है, हमारी कोई दुआ बेअसर नहीं होती। मख्ते पे पहुंचा हूं कि गुलामी तुझको समी उनकी गर नहीं मिलती। वाह। गुलामी तुझको समी उनकी गर नहीं मिलती, तो तेरी कद्र कभी इस कदर नहीं होती। अरे वाह। कद्र गुलामी तुझको समी उनकी गर नहीं मिलती, वाह वाह। तो तेरी कद्र कभी इस कदर नहीं होती। नबी पाक की बेइज्जत अगर नहीं होती तो कायनात की मुतलक सहर नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। समी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जोश मलियाबादी ने कहा था कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए, हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए, अगर रसूल न होते तो सुबह काफ़ी थी, अगर रसूल न होते तो सुबह काफ़ी थी। मैं समीउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही जचातुल्ला कलाम उन्होंने पेश किया।